جی میرے بھائی، یہ مکمل ویڈیو اردو میں ہے، صرف اعوذ باللہ بسم اللہ قرآن کریم، ان کا ترجمہ انگلش میں رہتا ہے۔ بقیہ مکمل ویڈیو، مکمل تشریح، توضیح اور سارا انٹرپریٹیشن سب کچھ اردو میں رہتا ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، فل واچ کیا کریں، اور چینل کو برابر دوسروں سے سبسکرائب کرنے کی تلقین کرتے رہا کریں۔ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی ملے گا اور آپ بھی جو ہے شریک صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I seek refuge in Allah from accursed Satan, from rejected Satan, from accursed devil. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the most compassionate, the most beneficent. جب ہم لوگ اپنے مردوں کو مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، 16ویں پارے کی، سورہ طٰہٰ کی۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. From it we created you. وفيها نعيدكم, and in it we will return you. ومنها نخرجكم تارة أخرى, and from it we will bring you out another time. اردو ترجمہ ہے میرے بھائی اس کا کہ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تمہارے باپ دادا حضرت آدم اور حضرت حوا کو مٹی سے پیدا کیا، تمام ضروریات ہم نے مٹی سے پوری کی، تمام غذائیں مٹی میں رکھی ہیں انسانوں۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر تم کو دوبارہ اسے مٹی میں لائیں گے، جس کو ہم لوگ دفن کرتے اپنے مردوں کو، وہی ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور دوبارہ اسی بکھری ہوئی مٹی سے جس میں تمہارا جسم اور اجزا بکھرا ہوا ہے، تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، نکالیں گے، سب کو یکجا کر کے، اکٹھا کر کے۔ دیکھیے میرے بھائی، انسان کے لیے سب سے زیادہ بھیانک دن وہ ہوتا ہے جس دن اس کے رشتہ دار انتقال کرتے ہیں، ماں باپ انتقال کرتے ہیں، اور تقریباً اس کے لیے بھی وہ دن سب سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے جس دن وہ انتقال کرتا ہے اور قبر میں جا کر سوتا ہے۔ سب سے بھینکر رات، سب سے زیادہ ڈینجرس نائٹ، انسان کا در بدل جاتا ہے میرے بھائی، نیند نہیں آتی، در بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی بیڈ پہ سوتا ہے، آج زمین پہ لیٹ گئے، نیند نہیں آتی، تکیے بدلنے سے نیند نہیں آتی، جگہ بدلنے سے نیند نہیں آتی۔ میرے بھائی، جس دن انسان دنیا سے نکل کر آخرت میں جاتا ہے، قبر کی زندگی میں جاتا ہے، کیسی وہاں نیند آئے گی، ہم کو تو یقین ہی نہیں آتا۔ ہر چیز ایک الگ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ لائٹ، نہ بلب، نہ انورٹر، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی بولنے والا، نہ کوئی سپورٹ کرنے والا، نہ کوئی تسلی دینے والا۔ پہلی رات کتنی بھیانک رات ہوتی ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو اپنے انسانوں کا جسم اٹھا لیتے، لیکن اللہ پاک جسم چھوڑ دیتے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ کیوں؟ عبرت کے لیے، لیسن کے لیے، ایڈوائز کے لیے، نصیحت کے لیے۔ صرف روح کھینچ لیتے ہیں، روح لے لیتے ہیں فرشتے آ کر، کھینچ کے لے کے چلے جاتے ہیں، جسم ہمارے اور آپ کے سامنے رہتا ہے۔ اللہ کی قدرت چاہتے تو جسم غائب کر لیتے روح قبض کرنے کے وقت، لیکن انسان پریشان ہوتا ہے، شاید کسی نے اٹھا لیا، شاید کسی نے کڈنیپ کر لیا، شاید کسی نے دشمنی میں کہیں مار ڈالا، لیکن اللہ پاک یہ سارا سسٹم بند، صرف روح کھینچ لیتے ہیں تاکہ جو زندہ ہیں ان مردوں کو دیکھ کر انہیں نصیحت ہو، موعظت ہو۔
کچھ اس سے سبق سیکھے، لیسن لیں۔ اس لیے اللہ پاک جسم ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ تم بھی سدھرو۔ یہ کتنا بھاری انسان تھا، کتنا جلوہ تھا، اس کے چہرے پر کوئی پھونک دیتا بوال ہو جاتا، اور آج پھونکنے کی بات کر رہے ہو، اس کے جسم پر لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، 1 2 نہیں 500 آدمی مٹی ڈال رہے ہیں، لیکن آج اس کی بولتی ایک دم بند ہے۔ اب منہ پہ مٹی ڈال رہے ہیں، پیٹ پہ مٹی ڈال رہے ہیں، اس کے کپڑے پہ مٹی ڈال رہے ہیں، پیر پہ ڈال رہے ہیں، چہرے پہ ڈال رہے ہیں، لیکن آج یہ کتنا مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تاکہ انسان اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرے اور ہر وقت تیار رہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ پاک جسم ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور روح اللہ کے فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں۔ روح ہے کیا چیز؟ ایک کوڈ ہے، کوڈ۔ جیسے موبائل کا ای میل آئی ڈی سب سے مین چیز ہے، جس کے موبائل میں آپ یہ آئی ڈی ڈال دیں گے، تقریباً سبھی کے اندر آپ کا سارا پروگرام کھل جائے گا، پورا ڈیٹیل آ جائے گا۔ ایسے ہی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہ کوڈ ڈالیں گے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گا، ڈسپلے ہو جائے گا۔ میرے بھائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کے اندر 3 کنڈیشن ہے، 3 حالت، 3 سچویشن۔ نمبر 1، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا تھا، اور تمام ضرورت کی چیزیں تمہارے لیے مٹی میں ہیں، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، سب کچھ ہے، یورینیم ہے، سب کچھ کیا ہے؟ مٹی میں ہے۔ ساری سبزیاں مٹی میں ہیں، تمام ضروریات مٹی میں تمہاری پوری ہو رہی ہے۔ یہ ہے منہا خلقناکم۔ ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک یہ پہلی کنڈیشن ہے، اور یہ فرسٹ سچویشن ہے، اور یہ پہلی سمجھ لیجیے اسٹیٹ ہے۔ ایک اسٹیٹ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن 2 اسٹیٹ ایسی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، آگے چل کر اس کو بھی ہونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قیامت۔ مر تو چکے ہیں لیکن ابھی قیامت قائم ہوگی، اس کے آثار تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل قیامت ابھی باقی ہے۔ یہ ہر لازماً ہر انسان کے اوپر 3 کنڈیشن یہ پیش آنا ہی آنا۔ ابھی قیامت، مردوں پر زندوں پر ہی قیامت آئے گی، سارے مردے سارے زندے کھٹا کھٹ اٹھ کر میدان حساب میں اکٹھا ہونے لگیں گے۔ اور ایک تیسری حالت ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ کوئی اٹھنا نہیں چاہے گا پیار سے، لیکن ایک ایسی آواز اور ایسا جھٹکا اور اتنی شدید تیز بھیانک ساؤنڈ اللہ نکلوائیں گے فرشتوں سے، حضرت اسرافیل سے، کہ اس جھٹکے کی آواز سے انسان ایک دم کھڑا اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ والبعث بعد الموت، کوئی حساب دینا تھوڑا چاہے گا کہ ہمارا حساب ہو جائے، کیونکہ ہر شخص کو ڈر لگا رہے گا، خوف رہے گا، لیکن فرشتوں کو اللہ پاک جو سور دے رکھیں جب پھونکیں گے، اس کی بھیانک آواز سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے قبروں سے۔ یہ 3 حالات ہے، اس دعا کو یاد کیجیے۔ دبئی سے ایک بیٹا آ رہا ہے، اس کے لیے جنازہ تاخیر کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں، 18 گھنٹہ 22 گھنٹہ 2 دن 3 دن، اور جو بچہ آ رہا ہے جس کے لیے انتظار ہو رہا ہے، اس کو دعا یاد نہیں ہے مٹی ڈالنے کی۔ کتنی غلط بات ہے، واہیات بات ہے۔ موبائل کتنے چلا رہا ہے؟ موبائل آپریٹ کر رہا ہے 45,000 کا، لیکن یوٹیوب پہ توفیق نہیں ہوئی، لاؤ اس دعا کو یاد کر لو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 دفعہ مٹی کیوں ڈلواتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ 3 کنڈیشن انسانوں پر پیش ہونا ہے، ماں کی گود سے لے کر، پیٹ سے لے کر موت تک، پھر اس کے بعد قیامت، پھر قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنا، والبعث بعد الموت، ہنگامہ برپا ہوگا، سارے لوگوں کا اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے حساب دینے کے لیے۔ اس لیے 3 دفعہ مٹی ڈلوایا جاتا ہے۔ 3 حقیقت اس کے اندر ہے، منہا خلقناکم
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ ایک حقیقت تو پورا ہے، دو باقی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، تمام اہل ایمان کا ایمان ہے، اور اللہ پاک سب سے یہ مٹی ڈلواتے ہیں کیونکہ سب کا ایسے ہی حشر ہونا ہے تاکہ سب کو عبرت ہو، نصیحت ہو کہ دیکھو یہ انسان دنیا میں تھا، مجال کوئی اس کا کپڑا چھو لیتا، کوئی اس کی طرف دیکھ لیتا، لیکن دیکھنے کی بات کر رہے ہو، آج تو اس کے اوپر فاولے سے مٹی ڈالے جا رہے ہیں، پانی ڈالا جا رہا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، ننگے کیے جا رہا ہے، کپڑا اس کا اتارا جا رہا ہے، تھوڑا سا کپڑا رکھ کر اس کو نہلایا جا رہا ہے، کتنا مجبور ہے انسان۔ اس لیے میرے بھائی قبر کے لیے ہر وقت تیار رہیے، یہ کوئی الارم نہیں بجتا ہے اب آپ انتقال کرنے والے ہیں، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا اللہ کی طرف سے، ہر وقت آپ تیار رہیے آخرت کے لیے۔ کوئی گناہ کر رکھے توبہ کر لیجئے، قرض لے رکھے ادائیگی کر لیجئے، نمازیں باقی ہیں ادا کر لیجئے، اولاد کے لیے وصیت کر دیجئے۔ اگر آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ کی تیاری کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، غافل ہونے کی ضرورت ہے۔ کتنے بیچارے ایسے ہیں 85 سال کی عمر ہو گئی ہے، ان کو آخرت کی طرف تھوڑا بہت تو دل لگنا ہی چاہیے، لیکن ابھی تو اس میں پڑے کہ تو ہماری اب کی آخری بٹیا ہے، اس لیے مولانا صاحب کو سمجھائیے نہیں، آخری بٹیا ہم کو جم کر شادی میں خرچ کرنے دیجیے، آخری ہے نا یار، آپ کا بھی تو آخری ہو رہا ہے، آپ بھی کچھ اپنی تیاری کر لیجیے۔ بٹیا کی آخری تیاری میں آپ قرض دار ہو گئے ہیں، لون لے رہے ہیں، بیاجی روپے اٹھا رہے ہیں، بینک سے پیسہ لے رہے ہیں، کچھ آخرت کے لیے اپنی بھی تیاری کر لیجیے، اس لیے آپ کا بھی تو آخری ہے، دوبارہ تھوڑا آنا ہے، دوبارہ محشر میں بھی اٹھنا ہے حساب دینے کے لیے کہ بٹیا کی آخری شادی میں اتنا زیادہ کیوں خرچ کر دیے تھے، صرف اس لیے کہ آخری ہے، بلکہ تم کو تو اور زیادہ درست رہنا تھا کہ ہمارا آخری چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے۔